تو میرے خیال میں ایسا یکساں بوجھ سب پہ ڈال دینا، یعنی جو سبسڈی غریب آدمی کو ملے وہی سبسڈی امیر آدمی کو ملے، وہی سبسڈی ایک بڑی موٹر گاڑی، یہ جو پجیرو اور یہ لینڈ کروزرز اور یہ بڑی گاڑیاں، میں ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اللہ ان کو اور عزت دے، اللہ ان کی دولت میں اضافہ کرے، مگر یہ وقت ایسا ہے کہ یہ بوجھ ان لوگوں کو جن کے پاس پلاٹ ہیں، جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، سے نوازا ہے ان کی محنت کی وجہ سے، یہ بوجھ حکومت کے ساتھ ساتھ کچھ ان کو اٹھانا ہوگا تاکہ غریب آدمی پہ بوجھ کم کیا جا سکے۔ پچھلی حکومت کی میں کیا بات کروں، میں آپ کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ گیس کی مد میں 1400 ارب 1.4 ٹریلین کا سرکولر ڈیٹ 4 سال کے اندر حکومت پچھلی بنا کے گئی ہے، 1400 ارب کا۔ میں کس کس چیز کو گنوں؟ میں 1200 ارب گنوں جو یہ سبسڈی کی مد میں، جو یہ عمران خان صاحب اعلانات کر کے گئے تھے، جس کا آلریڈی خمیازہ ہم نے 250 ارب تقریباً اٹھایا، بوجھ اٹھایا، اس میں لوگوں کو ریلیف بھی دینے کی کوشش کی، یا 1400 ارب کا سرکولر ڈیٹ جو وہ گیس میں چھوڑ کر گئے ہیں، یا 162 ارب کی وہ ایل این جی جو وہ ڈومیسٹک کنزیومر کو، یعنی 4000 روپے کی ایل این جی خرید کے پچھلے سال 132 روپے اور 350 روپے کی بیچتے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اس ذمہ داری کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ یہ مشکل فیصلے ہیں، ہمیں آپ کا تعاون چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے، لیکن یہ بوجھ ہمیں سب کو مل جل کے اٹھانا ہوگا۔ ہم وفاقی حکومت بھی کچھ یہ بوجھ اٹھائے گی، صاحب ثروت لوگ بھی کچھ یہ بوجھ اٹھائیں گے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ غریب لوگوں کے اوپر یہ بوجھ کم سے کم پڑے۔ بہت بہت شکریہ۔ سناولا صاحب کا ان سے دیکھو سر، دو چیزیں جو آپ نے کہا چند ماہ میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کے جو ستمبر تک تو 130 ڈالر ہے، اس کے بعد اگر یوکرائن اور رشیا کی وار ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ ڈکلائن ہو سکتا ہے، ورنہ یہ مزید اوپر جائے گا۔ وہ بتا دیں۔ دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ نیپرا نے 7.92 روپے پر یونٹ ڈیسیجن دیا ہوا ہے، آپ کی سی سی نے چینج کیا ہے، گیس کا اوبرا میں دیا ہوا ہے 47% کا یکم جولائی سے پہلے۔ یہ بھی پورے پاسان ہوں گے یا اس میں کوئی کوشچن رکھیں گے؟ جی دیکھیں ثناء اللہ صاحب معاف کیجیے، یوکرین اور رشیا کی جنگ کتنے عرصے تک جاری رہتی ہے، ظاہر ہے اس پہ حکومت پاکستان یا کوئی اس کا وزیر تو کیا کنٹرول کر سکتا ہے۔ میں نے یہ گزارش کری تھی کہ ہم 2-3 ماہ میں حالات پہ قابو پا لیں گے، ہمارے حالات پہ قابو پا لیں گے۔ اب انٹرنیشنل آئل پرائسز کو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ہمارے حالات پہ جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک خطرناک حالات ہیں، جس نہج پہ ہم آ گئے ہیں، جس موڑ پہ ہم گزر رہے ہیں، ان کو ہم قابو پا لیں گے اگر ہم اپنے جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں، IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان سے ہمارے تعلقات بہتر کر لیں گے، جو واپس ہمارے پاکستان کے لون شروع ہو جائیں گے، تو یہ جو ہم مشکل میں ہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے جو ریزرو، آپ کو یاد ہے مارچ کے اندر $5 بلین سے ریزرو کم ہوئے تھے، جب سے ہم آئے ہم نے صرف $1 بلین کے ریزرو کم ہوئے 2 مہینے میں، لیکن پھر بھی کم ہوئے ہیں۔ ہم اوبویسلی چاہتے ہیں کہ یہ ریزرو بڑھ جائیں، تو اللہ کرے گا تو ہم دوسری طرف جانا شروع کر دیں گے، بہتری کی طرف جانا شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر انٹرنیشنل پرائسز بڑھتی رہیں گی تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جہاں تک بجلی کی قیمت کا تعلق ہے تو وہ دیکھیں کافی عرصے سے بجلی کی قیمت نہیں بڑھی ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایندھن کی قیمت جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے، اور مگر 6 مہینے کا یہ جو ہے وہ کے بعد یہ آئی ہے سمری یہ اینول ری بیسنگ کی۔ اسی طرح گیس کی قیمت جو ہے وہ بھی سپٹمبر 2020 سے نہیں بڑھی۔ ECC نے اس کو پاس کیا لیکن یکمشت پاس نہیں کیا، قسطوں میں پاس کیا ہے۔ اب ہم کابینہ میں لے کے جائیں گے وقت پہ، اس اوبویسلی جون کے اندر تو نہیں ہوگی، جولائی کی بلنگ سائیکل میں، اور پھر کابینہ جو فیصلہ فرمائے گی اس کو پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ جی میں اگر اس میں اوبویسلی ایڈ کریں، جی میں اس کے اندر صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ری بیسنگ کی درخواست ہے یہ پہلے سے آئی ہوئی ہے۔ جب پہلے دن ہم حکومت میں آئے ہیں اس دن ری بیسنگ پچھلی حکومت کے پاس یہ درخواست پڑی ہوئی تھی، اور یہ جو آپ کے سامنے نئی ری بیسنگ کے بعد قیمتیں آئی ہیں
یہ تمام کاغذات جو ہیں یہ پہلے دن سے ہمارے سامنے آئے تھے، یعنی یہ وہ فیصلے تھے جو پچھلی حکومت کو کرنے چاہیے تھے، اس نے نہیں کیے، مؤخر کیے، بوجھ ڈالا ملک کے اوپر. جو سرکولر ڈیٹ ہے بجلی کا، ایک سال کے اندر جو سرکار نے میرے خیال میں 1000 ارب کی سبسڈی دی ہے، 1100 ارب کی ایک سال میں صرف بجلی کی مد میں. یہ ری بیسنگ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ نہ کرنے سے 1000 ارب 1100 ارب 1.1 ٹریلین خزانے کے اوپر بوجھ ڈالا ہے. تو یہ مشکل فیصلے ہم کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بوجھ ہٹے، لیکن ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا ہے. ہم ساتھ کے ساتھ یہ ذمہ داری لے رہے ہیں کہ پوری محنت سے انشاءاللہ کوشش کریں گے اور عوام کا جو قرض ہے ہمارے اوپر وہ انشاءاللہ ادا کریں گے. اور جو یہ اتنی سی بات بھی کر دوں شراف صاحب کہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ری بیسنگ ہوتی ہے اس میں اپلیکیشن ہوتی ہے، تو اپلیکیشن پچھلی حکومت نے کی ہے.